أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلمت اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہی اور تاریکی کا دورہ تھا، انارکی اور خوف و دہشت کا ماحول تھا، انسان کا دشمن، آدمی کے خون کا پیاسا تھا، لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو حضرت عیسیٰ کے بعد 5 صدی ایسی گزری کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایتیں نہیں آئی، اور پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ جہاں یہ محسوس کیا جائے کہ یہاں امن و شانتی ہے اور اس مقام پر ہم ذرا رہ سکتے ہیں، کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں، ایسا کوئی مقام نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کہا ظہر الفساد آسمان میں اور خشکی اور تری میں تمام جگہوں پر فساد ہی فساد تھا، بگاڑ ہی بگاڑ تھا، اتنا بگاڑ، اتنی خرابی اور اتنی برائی کہ وہ لوگ، ان کے یہاں عزت دار آدمی وہ کہلاتا جس کے یہاں پرانی سے پرانی شراب ملتی تھی، وہ بڑا عزت دار اور قابل احترام کہلاتا تھا۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر رحم فرمایا، انسانیت پر فضل فرمایا، اور انسانوں کے درمیان میں حضرت مسیح کی نوید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کی تو آپ نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار عالم، میں نے یہ گھر بنا دیا ہے، میں نے مکہ مکرمہ میں یہ بیت اللہ تعمیر کر دی ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں پروردگار کہ تو اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا بھیج دے، یعنی ان میں سے جو قوم یہاں آباد ہے اس قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے، ایک ایسے رسول کو پیدا فرما جو رسول تیری آیتیں ان کو سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کر دے۔
یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوں تو تمام پیغمبروں نے اور تمام رسولوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی ہے، لیکن قرآن نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ بقیہ پیغمبروں کے اقوال ہیں جو ان کی قوم کی کتابیں ان کے پاس ہیں، ان میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ جو بائبل ہے، بائبل میں موجود ہے، ہمارے ملک کی کتابوں میں، ویدوں میں اور قرآنوں میں اور اپنشدوں میں موجود ہے، اور دوسرے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بشارت کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بتایا، اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اپنے بعد ایک رسول کی آمد کی بشارت دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ مبشرا برسول یأتی اسمہ احمد، کہ میں دنیا میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اس نبی کی، اس پیغمبر کی بشارت جس کا نام احمد ہے۔ اس احمد نامی رسول کی بشارت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو وہ وقت قریب آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل ہو رہی ہے اور حضرت عیسیٰ کی بشارت پوری ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دن پہلے مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا، ایک عجیب حادثہ پیش ہوا۔ وہ حادثہ کیا تھا کہ یمن کا ایک گورنر، اس نے اپنے یہاں ایک مکان بنایا، ایک کلیسا بنایا، اور اس خیال سے اس نے بنایا کہ چونکہ اہل عرب کے نزدیک مکہ جو بیت اللہ ہے اس کی بڑی عظمت تھی، گرچہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور کئی خداؤں کے سامنے اپنی زمینوں کو خم کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے جو وہ ننگے طواف کرتے تھے، گرچہ یہ فعل ان کا غلط تھا، یہ انسانی فعل نہیں ہے، انسانی فعل نہیں ہے، جبکہ وہ اس کو مذہبی فعل سمجھتے تھے، یہ غلط کام تھا، لیکن یہ بھی وہ کعبے کی عظمت کی بنیاد پر کیا کرتے تھے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم خطاکار لوگ ہیں، اور ہم نے ان کپڑوں میں پاپ کیا ہے، یہ پاپی کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیسے کریں گے؟ اس لیے ہم اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کریں گے کہ جس حالت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، گرچہ یہ غلط تھا، لیکن کعبے کی عظمت، بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے یمن کا گورنر ابرہہ جب کلیسا تعمیر کیا اور یہ سوچ کر کیا کہ وہاں سے لوگوں کو ہٹا کر کے اور یہاں لے آئیں گے، یہاں کا حج ہوا کرے گا، یہاں طواف ہوگا، تو اس لیے مکے کے ایک آدمی کو پتہ چلا تو وہ جا کر کے اس کے کلیسے کو گندا کر دیا، اس پوری دیوار پر پخانہ مل دیا اور ناپاک کر دیا۔ تو اس غصے کی وجہ سے ابرہہ نے بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی اور ہاتھیوں کا بہت بڑا دستہ
بہت بڑی فوج لے کر کے حملہ آور ہوا، اور اس نے آتے ہوئے عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو اس نے بات چیت کیا۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ سنو، تم میرے اونٹ کو چھوڑ دو۔ تو ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب، اس سے پہلے میرے دل میں تمہاری بڑی عظمت تھی، بڑی قدر تھی، عجیب آدمی ہو تم، بیت اللہ کے متولی ہو اور اس کے نگہبان ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو تم بجائے اس کے کہ میری خوشامدیں کرتے، میرے سامنے گر گراتے، ہاتھ جوڑتے، تم اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہو اور بیت اللہ کی بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے ابرہہ سے انہوں نے کہا کہ ابرہہ، تم یہ جانتے ہو کہ میرے اونٹ میرے ہیں، میں اونٹ کا مالک ہوں، لیکن یہ گھر، یہ بھی لاوارث گھر نہیں ہے بلکہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، وہ تمہارے ساتھ سمجھ لے گا۔ بدر ہو، احد ہو یا ہو جنگ خیبر، ہار جاتے ہیں جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں۔ دل میں ہو بھروسہ حضرت عبد المطلب جیسا، پھر ابابیلوں سے ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مقابلہ کیا، اور مقابلے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ہم نے پرندوں کا گول بھیج دیا اور وہ ان پر کنکری اور پتھر برسائے، تو اتنے پتھر برسائے اور ایسے پتھر برسائے کہ وہ تمام کے تمام ہاتھی والی فوج ایسی ہو گئی جیسے چبائے ہوئے بھوسے ہوتے ہیں، بھوسا جانور چبا کر کے جیسے اگل دیتا ہے، ان فوج کی حالت ایسی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت کیوں نہ کرتا کہ اب اس نبی کے آنے کا وقت آ گیا کہ یہ 360 بتوں سے بیت اللہ کو صاف کرنے والا ہے اور دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے والا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کائنات کو سجایا، سنوار دیا، اور آپ کو اس گھر میں پیدا کیا کہ آپ کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، آپ یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہوئے تو اس شان کے ساتھ دنیا میں آئے، اس عظمت کے ساتھ دنیا میں آئے کہ دنیا نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ جب تشریف لائے تو آپ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، آپ کا سر سجدے میں تھا، اور گویا دنیا کو آپ یہ سبق دے رہے تھے کہ اے لوگوں، اب باطل خداؤں کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے، باطل خداؤں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ آئے تو دنیا میں انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب آیا کہ آپ جیسی پیدا ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایران میں 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ یکدم بجھ گئی، اور اس کے جلانے والے ہزاروں لوگ اس پر مامور تھے جو مسلسل اس پر لکڑیاں ڈال رہے تھے اور ایندھن ڈال رہے تھے، لیکن یکایک وہ آگ بجھ گئی۔ گویا یہ آگ اس لیے بجھ گئی کہ لوگوں تمہیں معلوم ہو جائے کہ شرک کی تمام غلاظتوں کو صاف کرنے والا نبی آ گیا، دریائے ساوی کا پانی خشک ہو گیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قیصر و کسریٰ کے برج اور ان کے مینارے زمین دوز ہو گئے، اور آپ آئے تو بیت اللہ کے بت اوندے منہ گر پڑے۔ یہ انقلاب کی پیش خیمہ تھا، انقلاب کی تمہید تھی۔ اس لیے دوستو، میرے آقا آئے، انقلاب آ گیا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آیا۔ یہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ ہم جھنڈیاں تو بہت لگا لیں، نعرے تو بہت لگا لیں، جلوس بہت نکال لیں،
لیکن اگر ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کی عظمت نہ آئی، ہماری زندگی میں حضور کی سیرت نہ آئی، تو میرے دوستو یہ نعرے کچھ کام دینے والے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اصل کام یہی ہے کہ عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو ہر تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لینی ہے، کائنات ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھتے